فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين ينادونك من وراء الحجرات ولو انهم صبروا لكان خير لهم صلوات. ایک اور صلوات دیا کریں. سورہ مبارکہ حجرات کی ابتدائی چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ارشاد حضرت احدیت ہو رہا ہے یا ایہا الذین آمنوا اے صاحبان ایمان لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ اے صاحبان ایمان اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو. یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ اے صاحبان ایمان اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو. واتقوا اللہ تقوی پروردگار اختیار کرو. ان اللہ سمیع علیم اور اللہ بہت زیادہ جاننے والا بھی ہے اور بہت زیادہ سننے والا بھی ہے. آگے ارشاد ہوتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اے صاحبان ایمان لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اے صاحبان ایمان اپنی آواز کو بلکہ صحیح لفظ بولوں اپنی آوازوں کو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی نبی کی آواز پر بلند نہ کرو. ولا تجہروا لہ بالقول اور نبی کو ایسے مت پکارو کجہر بعضکم لبعض جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون تمہاری اس بدتمیزی سے تمہارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تمہاری اس بے ادبی سے تمہارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. خبردار اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو. اچھا ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں پھر بات کریں گے. ان الذین یغضون اصواتہم عند صوت النبی اور وہ لوگ کہ جو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر دھیما رکھتے ہیں. نبی کی آواز کا لیول اور ان کی آواز کا لیول ذرا ان سے کم ہوتا ہے, سرکار کی آواز سے نیچے ہوتے ہیں. ان الذین یغضون اصواتہم عند صوت النبی جو اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں سے نیچا رکھتے ہیں. جی اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیا ہے. کیا ادب بیان ہو رہا ہے. سرکار کا ناموس مصطفیٰ ہمارا عنوان ہے, یہ آپ کے ذہن میں ہے. ادب مصطفیٰ سرکار دو جہاں کی کا ادب احترام, یہ گفتگو ہے عشرے کا. جی وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پہ دھیما رکھتے ہیں, نبی کے بولنے سے ذرا کم نیچے آواز میں بولتے ہیں نبی کے سامنے, عند رسول اللہ
تو کیا ہے وہ؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، وہ لوگ ہیں جن کا دل اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیا ہے۔ اچھا، پھر یہی نہیں بلکہ لہم مغفرۃ واجر عظیم، گناہ بھی انہی کے معاف ہوں گے۔ اچھا، لہم مغفرۃ، انہوں نے ادب کیا ہے، ادب کرنے سے ان کے گناہ معاف ہوں گے، احترام کرنے سے ان کے گناہ معاف ہوں گے، اور انہی کے لیے بہترین اجر بھی ہے۔ اس کے بعد والی آیت لے لیجئے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اور اے میرے حبیب جو تمہیں باہر کھڑے ہو کے آوازیں لگاتے ہیں، جی اے میرے حبیب جو تمہیں باہر کھڑے ہو کے آوازیں لگاتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، ان میں اکثر وہ ہیں جن کی عقل ہی کام نہیں کرتی۔ جی اب میرا ترجمہ ہے نا یہ، صلوات پڑھے ذرا محمد والم۔ اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر تو وہ ہیں جن کی عقل ہی کام نہیں کرتی۔ اب آخری آیت، یعنی میرے مضمون میں 5 آیتوں پر مجھے غور کرنا ہے 10 دنوں میں، تو اس کی 5ویں آیت، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر یہ صبر کر لیتے، ذرا صبر کر لیتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ خود باہر آ جاتے، یہ جو باہر کھڑے ہو کر آپ کو آوازیں لگاتے ہیں، اگر آپ کا آنے کا یہ انتظار کر لیتے، اتنا صبر کر لیتے کہ آپ باہر آ جاتے اور ان کو سے مل لیتے، تو لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، یہ ان کے لیے بہتر تھا، صبر کر لیتے تو بہتر تھا، صبر کر لینا ان کے لیے بہتر تھا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا بھی ہے اور مہربانی فرمانے والا بھی ہے۔ تو یہ تو آیت کا ترجمہ ہوا۔ میں آج باقاعدہ اپنے مضمون کو شروع کر رہا ہوں، اور انتہائی محترم اور مبارک مجمع سننے کے لیے تشریف فرما ہے۔ قرآن مجید میں 114 سوریں ہیں، ایسا ہی ہے؟ 114 سوروں میں صرف 3 سوریں ہیں جن کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہو رہا ہے۔ 114 سوروں میں سے صرف 3 سوریں ہیں جن کو اللہ نے شروع کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا سے۔ ایک سورہ مبارکہ ممتحنہ ہے، ایک سورہ مائدہ ہے، اور ایک سورہ حجرات ہے۔ یہ جو 5 آیتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ سورہ حجرات کی 5 آیتیں ہیں۔ سورہ ممتحنہ کے اندر پروردگار عالم نے، آغاز ہو رہا ہے سورہ ممتحنہ کا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ سورہ مبارکہ مائدہ کا ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ جی ایک آیت میں آغاز ہو رہا ہے، اے صاحبان ایمان، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، سورہ ممتحنہ، اے صاحبان ایمان اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو۔ تم نے جو طے کیا ہے، معاہدہ کیا ہے، ایگریمنٹ کیا ہے، معاہدہ کیا ہے، تم نے جو معاملہ باندھا ہے، اس معاملے کو، اس وعدے کو، اس عہد کو پورا کیا کرو۔ اللہ مومنوں کو بے وفا نہیں دیکھنا چاہتا، اللہ مومنوں کو وفادار دیکھنا چاہتا ہے۔ جو تم نے طے کیا ہے اس کے اوپر عمل کرو۔ جی بعض لوگ کہتے ہیں جی وعدہ مشکل ہے، وعدے کی وفا آسان ہے۔ میں کہتا ہوں سیدھا جملہ کہو، وعدہ مشکل ہے، وعدے کی وفا آسان ہے۔ جی وعدہ آسان ہے، وعدے کی وفا، وعدہ آسان کیسے ہے؟ وعدہ تو مشکل ہو جائے گا جب اس کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے گا۔ بول دیا ہم آ جائیں گے، اور پھر کہہ رہے ہیں جی وہ میں بھول گیا تھا۔ آپ نے بولا کیوں؟ کیسے بول دیا تھا؟ جی وہ ہمیں فلاں بہانے تراشیاں۔ میں محترم مجمع سے، خاص طور پہ میرا جوان ایک بڑی تعداد میں سننے آیا ہوا ہے، ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ اہل بیت کا چاہنے والا بے وفا نہیں ہوتا، اسے 3 طرح کے وعدوں کا سامنا ہے، اسے 3 طرح کے وعدوں کا سامنا ہے۔ ایک وعدہ جو اس کے اللہ کے ساتھ چل رہا ہے، الم احد اوفو بالعقود، اوفو بالعقود، اپنے وعدوں کو پورا کرو، جو تم طے کر لیتے اسے پورا کرو۔ وہ جو اللہ کے ساتھ وعدہ چل رہا ہے اسے عہد کہا جاتا ہے،
جی الم آہت یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم کیا تم نے عہد نہیں کیا، اللہ سے وعدہ نہیں کیا کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے؟ کیا تم نے اللہ سے وعدہ نہیں کیا؟ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، 5 بچے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ انہیں یاد ہے کب وعدہ ہوا تھا اللہ سے؟ الم احد یا بنی آدم، اے بنی آدم کیا تم نے وعدہ نہیں کیا کہ اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی پیروی نہیں کرو گے؟ یہ قرآن ہے، مجھے اپنے حافظے پر یقین نہیں ہونا چاہیے، قرآن پر یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے وعدہ کیا ہے، تو کب کیا ہے بھائی ہم نے وعدہ؟ ہمیں تو یاد نہیں آ رہا، اتنے بڑے مجمع 5 بھی ہاتھ نہیں اٹھا پائیں گے۔ جب ہمیں یاد آ جائے کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے۔ اصل میں مسئلہ میرے بچوں اور جوانوں یہ ہے کہ میرے اور آپ کے پردادا کی روح اور میرے اور آپ کے پڑپوتے کی روح، اللہ نے ساری روحوں کو ایک ساتھ بنایا تھا۔ ایک بہت بڑا میدان رہا ہوگا، کیا تصور کریں، روحوں کو جگہ بھی نہیں چاہیے ہوتی کہ جو بڑے میدان کی ضرورت پڑے۔ جی روح مجرد مخلوق ہے، اسے جگہ نہیں چاہیے ہوتی ہے۔ یہاں تو ایک وقت کے بعد کہہ دیا جائے گا دروازے بند کر دو، اب جگہ ہی نہیں اندر آنے کی، لیکن یہاں پر ان گنت روحیں آ سکتی ہیں، یعنی بدن یہاں محدود آئیں گے مگر روحیں لامحدود آ جائیں گی۔ تو اللہ نے ساری روحوں کو ایک ساتھ خلق کیا، میرے اور آپ کے پردادا کی روح بھی اور میری اور آپ کی روح بھی، ہم سب ایک ساتھ خلق ہوئے ہیں روحانی اعتبار سے۔ جی ہماری روحیں ایک ساتھ خلق ہوئیں۔ پھر جب اللہ نے ارادہ کیا تو فلاں روح کو میرے دادا کی روح بدن میں اتار دیا، اور فلاں روح کو میرے بدن میں اتار دیا، اور فلاں روح کو ہمارے پڑپوتے کے بدن میں وہ اتار دے گا۔ ٹھیک ہے، تو روحیں تو سب ساتھ بنی ہیں، بدن مختلف ایام میں آئے ہیں، مختلف دوروں میں آئے ہیں۔ تو وہ جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے نا کہ اے بنی آدم کیا ہم نے تم سے عہد نہیں کیا کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے، تو وہ ہمارے بدنوں سے عہد نہیں لیا تھا، وہ ہماری روحوں سے لیا تھا۔ اور جس روح نے، تھکے نہیں بیٹھے ہیں تو جملہ کر رہا ہوں، جس روح نے اس عالم ارواح میں وعدہ کیا تھا، آج وہ مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، آج وہ امام بارگاہ میں بیٹھا ہے، آج وہ مصلی پہ بیٹھا ہے، آج وہ مکہ جا رہا ہے، آج وہ کربلا جا رہا ہے، آج وہ مسلمان نظر آ رہا ہے، آج وہ اچھا انسان نظر آ رہا ہے۔ یہ ہماری روحوں نے پہلے ہی وعدے کیے ہوئے ہیں، بدنوں میں اب وہ چیزیں منتقل ہو رہی ہیں۔ اگر میری یہ بات آپ کو محسوس ہو گئی ہو تو کیا اسے اور معتبر بنا دوں کہ روحوں نے وعدے کیے تھے اور بدن ان کے مطابق ڈھل رہے ہیں، روحوں کے کیے ہوئے وعدوں کے مطابق آج بدن وفاداریاں کر رہے ہیں۔ یہ جو علی فرما رہے ہیں کہ میری ذوالفقار نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہے، اس کا مطلب ہے یہ وہ ہستی ہے۔ بھائی تھک رہے ہیں آپ حضرات میں بات، یہ جو علی مولا کہہ رہے ہیں نا کہ ذوالفقار جب چلتی ہے تو نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہے، کہ کیا اس کی نسل میں کوئی مومن آنے والا ہے یا نہیں، یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ یہ وہ شخص ہے جو وہاں وعدہ لینے والوں میں تھا۔ مولا کی تلوار کسی کے سر پر آ جاتی تھی، اچانک تلوار بولنے لگتی تھی یا علی اس کی نسل میں مومن آنے والا ہے، اور مولا تلوار کو کھینچ لیتے تھے اور اسے بھاگنے دیتے تھے۔ 2-3 نسلیں بھاگتی رہیں، بعد میں تو اپنا ہی آ رہا ہے، بعد میں تو علی کا ہی آ رہا ہے نا۔ تو یہ میں کوئی خطابت نہیں دکھا رہا، یہ میں حقیقت ہے جو بتا رہا ہوں آپ کو، یہ میں کوئی ذاکری نہیں کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ نسلوں کو دیکھ کر ذوالفقار چلتی تھی، اور جب مولا تھکے تو نہیں آپ بھائی میرے عزیز ذرا مجلس ہونے دیں، کچھ دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، ایک صلوات اور پڑھیں ذرا۔ جب مولا کائنات کی ذوالفقار سے کوئی بچ نکلتا تھا تو وہ 2 طرح کے لوگ ہوتے تھے، یا وہ کہ جو بھاگ رہا ہوتا تھا، تو علی مولا فرماتے ہیں بھاگتے کے پیچھے جانا علی کا کام نہیں ہے۔
مولا کو بھاگتا ہوا انسان مجبور نظر آتا تھا، اور مجبور پہ تلوار چلانے والا علی کیسے ہو سکتا ہے؟ پیغام بھی ہے علی والوں کو مولا علی کی طرف سے کہ مجبوروں پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤ۔ مولا فرماتے ہیں من لم یرحم لم یرحم، جو کسی پہ رحم نہیں کرتا اس پہ بھی رحم نہیں ہوتا۔ اور اس شخص کو چھوڑ دو، اس شخص کو چھوڑ دو، توجہ ہے، اس شخص کو چھوڑ دو جس کا کوئی مددگار نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو، جانے دو۔ اگر بھاگ رہا ہے کوئی تو اسے بھاگنے دو، اس لیے کہ وہ مجبور ہے، مجبور پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤ۔ یا وہ کہ جو مجبور ہوتا تھا مولا کائنات اسے جانے دیتے تھے، جی۔ یا کون ہوتا تھا؟ جس کی نسل میں کوئی مومن آنے والا ہوتا تھا، علی اسے جانے دیتے تھے۔ اچھا ویسے بھی نہ علی کو خود بھاگنا اچھا لگتا ہے، نہ بھاگتا ہوا اچھا لگتا ہے۔ علی کے چاہنے والوں کو بھاگنے والا نہیں بننا چاہیے، ڈٹنے والا بننا چاہیے۔ اپنے حوصلوں کو بڑھائیے، بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں، اپنی ہمتوں کو بڑھائیے۔ ان بچوں کے لیے ایک فارمولہ دے رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی مجلس میں آئے ہوئے ہیں، اور میری تو یہ آرزو پرانی ہے کہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو ضرور لایا کریں، اپنی گود کے بچوں کو، اپنے پاؤں چلنے والے بچوں کو، اس لیے کہ ہمیں بھی کوئی لے کر آتا تھا۔ تو یہ روایت باقی رہنی چاہیے، اور یہ جب سن کر یہاں سے جائیں گے نا تو 4 باتوں میں سے کسی ایک بات پہ ضرور ابا سے کہیں گے کہ یہ کیا کہہ رہے تھے، تو بس میرا مطلب تو پورا ہو گیا۔ اگر یہ بچہ گھر جا کے پوچھے گا نا کہ انہوں نے یہ کیا بات کی تھی، تو اور ابا تشریح کر رہے ہوں گے، اماں تشریح کر رہی ہوں گی، تو مطلب پورا ہو گیا مجلس کا۔ تو پھر یہ دوسرے دن پھر آئے گا سننے کے لیے، اور پھر پوچھے گا ابا انہوں نے یہ کیا بات کی تھی۔ حضرت ابو طالب بنی ہاشم کے بچوں کو ہفتے میں ایک مرتبہ مقابلے کے لیے میدان میں لاتے تھے۔ بھائی جو خاندان کے بڑے ہوتے ہیں نا ذرا تیاری کریں، ان کے لیے کچھ کہہ رہا ہوں۔ جو قبیلوں کے بڑے ہوتے ہیں نا، جو خاندانوں کے بڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے کچھ کہہ رہا ہوں، وہ تیاری کریں۔ حضرت ابو طالب ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے قبیلے کے بچوں کو جمع کرتے تھے، بنی ہاشم کے بچوں کو، اور ان کی تعداد سینکڑوں میں ہوتی تھی، یعنی کہیں 80، کہیں 100، کہیں 100 سے زیادہ بچے حضرت ابو طالب جمع کرتے تھے، اور 2 طرح کے مقابلے کرواتے تھے۔ ایک ہفتے دوڑ کا مقابلہ ہوتا تھا، ریس کا مقابلہ ہوتا تھا، اور ایک ہفتے کشتی کا مقابلہ ہوتا تھا۔ اور جس ہفتے میں دوڑ کا مقابلہ ہوتا تھا علی نظر نہیں آتے تھے، تو ایک دن پوچھ لیا حضرت ابو طالب نے کہ بیٹا آج تم نظر نہیں آئے۔ کہنے لگے بابا مجھے دوڑنا اچھا نہیں لگتا، ہاں بچپن سے۔ اور جس دن کشتی کا مقابلہ ہوتا تھا سب سے پہلے کھڑے ہوتے تھے، مولا علی سب سے پہلے کھڑے ہوتے تھے، اور اس ہفتے بچے آپس میں طے کرتے تھے کہ آج علی نے کوئی جیت تو سکتا نہیں تھا مولا سے، تو وہ سارے بچے جو ہارے ہوئے ہوتے تھے نا وہ کہتے تھے کہ آج علی نے کیا کیا داؤ لڑے ہیں، کیا کیا پیچ کھیلے ہیں، ہم ایک ہفتے بعد اس کی تیاری کر کے آئیں گے۔ اور جب دوبارہ مقابلہ ہوتا تھا تو پھر نیا داؤ لے کر آتے تھے، جس کی تیاری تو تھی نہیں، کیونکہ مولا نے تو پہلے والی بات کو تکرار ہی نہیں کرتے تھے۔ تو بحث روشن ہے، بات روشن ہے کہ ہماری روحوں نے کچھ وعدہ کیا تھا، تو وہ تو ہمیں یاد نہیں ہے، ہمیں یاد نہیں ہے، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ وعدہ کیا ہے تو ماننا پڑے گا کہ وعدہ کیا ہے۔ جی ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم شیطان کی پیروی نہیں کریں گے۔ 2 لوگوں کے درمیان معاہدے کو کبھی عہد کہتے ہیں، کبھی وعدہ کہتے ہیں، جی، اور کبھی سچائی اور صدق کہا جاتا ہے۔ یہ مفاہیم 2 لوگوں کے درمیان گفتگو کے عنوانات میں آتے ہیں۔ ہم اپنے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کے بھی پابند ہیں، اپنے جیسوں سے کیے ہوئے کے بھی پابند ہیں، اپنے آپ سے کیے ہوئے وعدوں کے بھی پابند ہیں۔ لہذا ہمیں وعدوں کی وفا ایک تصور ذہن میں رہے۔ بہت مشکل ہے، ویسے بہت مشکل ہے، انسان اپنے مفاد کی خاطر، اپنی مفاد کی وجہ سے اپنے کیے ہوئے وعدوں کو وہ بھلا دیتا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ
یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ دوسرا سورہ جو شروع ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے صاحبان ایمان میرے دشمنوں کو، اللہ کہہ رہا ہے میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہ بھی صاحبان ایمان سے اللہ کی بات ہے۔ جو مضمون اس وقت میرا ہے جس کے اوپر میں غور کر رہا ہوں وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے صاحبان ایمان اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ شروع کروں تفسیر؟ اے صاحبان ایمان اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ لا تقدموا ایک دفعہ ہے، یہ نہیں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ولا تقدموا بین رسولہ، یہ نہیں ہے جی۔ کیا ہے انور صاحب؟ توجہ چاہوں گا۔ کیا ہے؟ ایک ہی تقدموا میں اللہ اور اللہ کا رسول ہے، ایک ہی تقدموا میں اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے نہ چلو۔ تو اللہ کہیں چل رہا ہے معاذ اللہ؟ جو اللہ سے آگے نہ چلو۔ رسول اللہ کا چلنا تو تصور میں آ سکتا ہے، اللہ کہیں چل رہا ہے، اللہ کہیں ہے معاذ اللہ، یہ والی بحث کروں گا تو شرک کی طرف چلا جاؤں گا۔ مگر میں تو قرآن سمجھنا چاہتا ہوں نا، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، تو اللہ کہاں ہے جس سے آگے نہ بڑھو کا حکم ہے؟ ایک ہی تقدموا میں اللہ کا ذکر بھی ہے، رسول اللہ کا ذکر بھی ہے۔ کہیں کونے سے آواز نہ آ جائے کہ یہ شرک ہو رہا ہے۔ اللہ اپنے ساتھ رسول اللہ کے لیے وہی حکم لگا رہا ہے، جو حکم اللہ کے لیے ہے وہی حکم رسول اللہ کے لیے ہے۔ یہ شرک نہیں ہے، تم نے مفہوم توحید سمجھا ہی نہیں ہے۔ اگر مفہوم توحید روشن ہو جائے تو تمہیں شرک سمجھ میں آئے گا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں کا سب سے بڑا نقص یہ ہے، سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ انہوں نے توحید سمجھنے سے پہلے شرک سمجھ لیا ہے۔ ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ انہیں مشرک تو ضرور نظر آتے ہیں، موحدوں کی انہیں شناخت نہیں ہے۔ یہ کیا، اس کو کیسے مانیں گے؟ اطیعوا اللہ، اچھا یا ایھا الذین آمنوا، سورہ مبارکہ آل عمران، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان اللہ کی اطاعت کرو۔ یہاں پھر دوبارہ اطیعوا آیا ہے، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اس لیے کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں فرق ہے جی۔ مثلا ارشاد ہو رہا ہے فالذین آمنوا بہ وعذروہ ونصروہ واتبعوا نور الذی انزل معہ، صاحبان ایمان وہ لوگ ہیں، بڑے لوگ وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، فالذین آمنوا بہ جو رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، وعذروہ اور جو رسول اللہ کی تعظیم کرتے ہوں، ونصروہ اور جو رسول اللہ کی نصرت کرتے ہوں، واتبعوا نور الذی انزل معہ اور اس نور کی اتباع کرتے ہوں جو رسول کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اہل دقت بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، قرآن کا مطالعہ کرنے والوں سے میں مخاطب ہوں۔ اطیعوا اور اتبعوا یہ دو علیحدہ لفظ ہیں۔ اطیعوا کا لفظ جہاں پر بھی استعمال ہوگا وہاں صرف قول ہی قول کی باتیں ہوں گی، اور جہاں اتبعوا کا لفظ آئے گا وہاں قول کے ساتھ فعل بھی ہے۔ اللہ نبی کی اور اپنی اطاعت کی بات کر رہا ہے اور وہاں اتباع کی بات کر رہا ہے۔ جہاں عمل نہ ہو وہاں اتباع ہے، لہذا اللہ کے عمل نہیں ہے۔ اللہ نماز پڑھ کے دکھائے گا کہ ایسے نماز پڑھو، اللہ روزہ رکھ کے دکھائے گا ایسے روزہ رکھو، رسول اللہ کریں گے نہیں کام، رسول اللہ نماز پڑھیں گے نا، رسول اللہ روزہ رکھیں گے، لہذا رسول اللہ کے لیے اتباع کا لفظ اور اطاعت کا لفظ دونوں ہیں، لیکن اللہ کے لیے صرف اطاعت کا لفظ آئے گا، اس لیے کہ وہاں صرف قول ہے، فعل نہیں ہے۔ جہاں جہاں صرف قرآن فہمی کا ذوق رکھنے والوں سے بات کر رہا ہوں، جہاں جہاں صرف اطاعت کا لفظ آئے گا وہ قول ہے، اور جہاں اتباع کا لفظ آئے گا وہ قول بھی ہے اور فعل بھی ہے، مگر اللہ کے ہاں فعل نہیں ہے۔
ہم نماز کیسے پڑھیں؟ اللہ پڑھ کے دکھائے گا؟ نہیں، معاذ اللہ، اللہ نماز نہیں پڑھ کے دکھائے گا۔ کون پڑھ کے دکھائے گا؟ نبی فرمائیں گے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ اہل دقت بیٹھے ہیں، میں تو لطف لیے بغیر آگے نہیں جاؤں گا۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا صلو کما اصلی، نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ یعنی نبی نماز بھی دکھانا چاہتے ہیں، اپنا دیدار بھی کرانا چاہتے ہیں۔ صلو کما اصلی نہیں، نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں، نہیں، نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو۔ اللہ اکبر۔ ہم کہاں سے دیکھیں؟ ہم کیسے دیکھیں؟ جب 25 سال کے بعد مولا کائنات نے پہلی سرکاری اور رسمی نماز پڑھائی، پہلی رسمی نماز مولا کائنات نے 25 سال کے بعد جب پڑھائی تو نماز مکمل ہونے کے بعد اصحاب آپس میں کہنے لگے لقد ذکرتنی صلاۃ محمد، آج علی نے ہمیں محمد کی نماز یاد دلا دی۔ توجہ ہے؟ اچھا، میرا تو دل کر رہا ہے کہ میں ایک جملہ اور ہدیہ کر دوں آپ کو۔ ارشاد ہو رہا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ یعنی نبی نمازی بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور عاشق مصطفیٰ بنانا بھی چاہتے ہیں۔ جسے شاعر دو مصروں میں کہتا ہے ادائے دید سراپا نیاز تھی میری، یہ میرے دیکھنے کا انداز، میری عاجزی، ادائے دید سراپا نیاز تھی میری، نیاز مندی عاجزی تھی، ادائے دید سراپا نیاز تھی میری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی میری۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ بلندتر صلوات۔ اصلی مضمون آپ کے ہاتھ میں آ گیا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تو اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو کا مفہوم روشن ہے، لیکن اللہ سے آگے نہ بڑھو کا کیا مطلب ہے، اس کی تفصیل میں جائیں گے۔ اس وقت آج کا ابھی کا پیغام یہ ہے کہ اللہ نے اپنے آگے چلنے والوں کو بھی روکا ہے، رسول اللہ کے آگے چلنے والوں کو بھی روکا ہے، اور یہ شرک نہیں ہے۔ ایک ہی لا تقدمو میں اللہ بھی ہے اور اللہ کے رسول بھی ہے۔ اللہ کے رسول سے پتہ چلے گا نا کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول سے معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول کے آگے چلو گے تو گویا تم اللہ کے آگے چل رہے ہو۔ یہی مطلب ہوا نا، جو رسول اللہ سے آگے چل رہا ہو، بھائی تھکے نہیں ہے نا۔ غدیر کے میدان میں آمادہ ہے، ایک جملہ کہہ دوں، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ غدیر کے میدان میں سرکار نے فرمایا جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو۔ میرا تو تاریخ کا طالب علم ہوں، تاریخ سے سوال یہ ہے یہ کون تھے جو نبی سے آگے چلے گئے تھے؟ ضرورت کیوں آئی پیش کہ ان کو واپس بلایا جائے؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ لا تقدموا بین ید اللہ و رسولہ واتقوا اللہ، تقوی پروردگار کے خلاف ہے، یہ تقوی اختیار کرو۔ اور اللہ بہت زیادہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ دوسری آیت کا ترجمہ سن لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے صاحبان ایمان اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو، اونچا نہ بولو نبی کے سامنے، اونچا نہ بولو نبی کے سامنے۔ تمہارا اونچا بولنا تمہارے اعمال کو حبط کروا دے گا، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال کو ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال کو حبط کروا دے گا، تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ فاعل ہے، اعمال فاعل ہے، تحبط فعل ہے، تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے
وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جی ڈاکٹر حضرات سن کر کے انجیکشن چیرا آپریٹ کرتے ہیں نا، پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا لگایا اور کیا نکال لیا، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ نمازیں ضائع ہو گئی ہیں، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ روزے ضائع ہو گئے ہیں۔ یہ تو بہت ہی سج سج کے جا رہا ہوگا محشر میں کہ میں تو 2 حج لے کے جا رہا ہوں، اور میں نے تو اتنی زکاتیں دی ہیں وہ لے کے جا رہا ہوں۔ جب نامہ عمل سامنے آئے گا تو ساری لائنیں خالی ہوں گی، زکوٰۃ کے آگے کی لائن خالی، حج کے آگے اللہ میں نے تو حج کیا تھا، میں نے تو نماز پڑھی تھی، میں نے تو روزے رکھے تھے، تو آخر میں ایک جملہ لکھا ہوگا تم نے نبی کی آواز پر آواز اونچی کی تھی، ہم نے تمہارے اعمال ضائع کر دیے۔ تو میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میرے عزیز محترم سامعین میں ایک بڑی تعداد میں میرے سنی بھائیوں کی ہے، اور میں خود بھی سنی ہوں۔ یہ بحث ہماری بنائی بھی ہے اور ہم ہی اس کو ٹھیک کریں گے۔ اللہ نے مسلکوں میں ہمیں تقسیم نہیں کیا، اللہ نے یہ مسلک نہیں بنائے جو نہ مسلک آج رائج ہیں۔ 300 سال پہلے نہیں تھے یہ مسلک، 600 سال پہلے کچھ اور نام تھے، آئندہ بھی نام بدل جائیں گے۔ وہ جو نام بدلنے جا رہے ہیں وہ بتا دوں، 2 ہی نام باقی رہیں گے، حسینی اور یزیدی، اسی بنیاد پر۔ بلند تر صلوات پڑھیں گے نبی کی ذات پر۔ میں نے یہ بات اس لیے کی کہ یہاں بہت سارے پیغامات ہیں کہ یہ جو نبی کے ادب سے متعلق ہے۔ تو پہلے پیغام، آج کا پیغام یہ ہو گیا، میں کل اور بات ایک منزل آگے پڑھوں گا۔ آج پہلا پیغام یہ ہو گیا کہ 3 آیتوں میں، 3 سوروں میں آغاز میں اللہ نے صاحبان ایمان سے بات کی ہے، ان میں سے ایک سورہ حجرات ہے، اور سورہ حجرات میں پہلی 5 آیتیں، اچھا یہ 18 آیتوں پر مشتمل سورہ ہے، اور یہ 26ویں پارے میں یہ سورہ ہے، اور یہ سورہ اخلاقیات اور تہذیب کا سورہ ہے۔ یعنی میں ان بچوں اور جوانوں سے کہوں گا کہ اب میرے کہنے سے ہی صحیح تم سورہ حجرات کو ایک مرتبہ جا کے دوبارہ پڑھو، اس کا ترجمہ بھی پڑھو، اس کی تفسیر میں بھی جاؤ۔ جتنا سورہ حجرات کو ہم پڑھیں گے اتنا ہی ہمارے اخلاقیات اچھے ہوں گے، اور ماہ محرم میں ہم امام حسین کے صدقے میں اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو یہ نبی کو اللہ، نبی کا ادب ہمیں سکھا رہا ہے کہ میرے نبی کے آگے نہ بڑھو، نبی کے آگے نہ بڑھو، نبی کے آگے نہ بڑھو۔ کس کے آگے نہ بڑھیں؟ اچھا چلیں کچھ دیر کے لیے ایک سوال اٹھاتا ہوں اور پھر اس کا جواب جلدی سے۔ کیوں نہ بڑھیں؟ ایک ادب، ایک احترام۔ آپ اپنے والد کے آگے نہیں بڑھتے، آپ اپنے دادا کے آگے نہیں بڑھتے، نبی کا احترام تو کیا بابا دادا کے تصور میں ہم انہیں لے کر آئیں؟ نہیں، کیوں نہ بڑھیں؟ اس لیے کہ تم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ جو جس سے زیادہ بہتر جانتا ہے اور اسے اس پہ یقین ہو کہ یہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ وہ جیسا کہے گا ایسا ماننا پڑے گا۔ یا تو تم ثابت کرو کہ تم زیادہ قابل ہو، یا ثابت کرو کہ تم زیادہ قابل ہو، اور جب ہم زیادہ قابل نہیں ہیں تو ہمیں ماننا پڑے گا جو قابل ہے وہ ہے۔ جی یہ ایک موٹا 4-6 باتیں ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ کیوں آگے نہ بڑھیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، وہ ہماری مصلحت کو زیادہ جانتے ہیں۔ بھائی ہمارا تو حال یہ ہے، تھکے نہیں ہیں، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے۔ تو جب ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے تو اپنی مصلحتوں کو کیسے جانیں گے؟ ہمیں اپنا پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا ہیں۔ چھوٹے بچے 7 سال تک کی عمر کے بچوں کو ہاتھ مارنا غصے سے، یہ آج جدید طب بھی منع کرتی ہے اور اسلام بھی منع کرتا ہے۔ مجھے مولا معاف کریں، میں نے جدید طب کو جلدی بول دیا، پہلے ہمیں بولنا چاہیے کہ اسلام منع کرتا ہے، اسلام منع کرتا ہے، دین منع کرتا ہے، اور جدید طب بھی منع کرتی ہے۔ یہ جو ایک تھپڑ آپ مارتے ہیں نا 7 سال سے چھوٹے بچے کو، جسے اللہ نے بادشاہ بنایا ہے، بادشاہ کو مارنے کی کسی کو جرت ہے؟ معصوم فرما رہے ہیں یہ بادشاہ ہے تمہارا، بادشاہ کو مار سکتا ہے کوئی؟ ہم مار دیتے ہیں اپنے بچے کو تھپڑ۔ یہ جو 7 سال کے بچے کو تھپڑ مارتے ہیں، اس پہ آج جدید طب یہ کہتی ہے کہ اس کی
सैकड़ों सलाहियतें, जैसे दरख्त से पत्ते झड़ते हैं ऐसे सैकड़ों सलाहियतें इससे झड़ जाती हैं। जो मुमकिन है इसे अगर उम्र मिलेगी 80 साल तक की, तो 70 साल की उम्र में एक सलाहियत इसे काम आती, आपने थप्पड़ मार के उसे झाड़ दिया, आपने इसकी काबिलियत को बर्बाद कर दिया, आपने इसका मुस्तकबिल दांव पे लगा दिया एक थप्पड़ मार के। बर्दाश्त करो। जब पैदा नहीं हो रहा था तो खूब मन्नतें मुरादे मान रहे थे, खूब ताबीज गंडे मौलाना हजरात से करवा रहे थे, यानी जो करते हैं, खूब दुआ दुरूद करवा रहे थे, खूब फूंके लगवा रहे थे, पानी पड़वा कर ले आओ और ताबीज लेकर आ जाओ। अब जब हो गया है, आ गया है, तो ये तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मौलाना शैतान बहुत है। तो मैं अब यहां मेंबर पे बहुत सारी बातें नहीं कर सकता। जो अपने ही बच्चों को शैतान कहते हैं वो हजरत खुद क्या है? शैतान नहीं है भाई, ये प्यारा, सच्चा, अच्छा, मोमिन, मुनाफिकत से दूर अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ने इसे मुनाफिक ही पैदा नहीं किया, जो जैसा है ऐसा ही बोलता है, इसके अंदर जो होता है वही जाहिर करता है। लिहाजा ये इंसान है भाई, ये कोई गुड्डा नहीं है, ये कोई गुड़िया नहीं है, ये कोई सैल पे चलने वाला नहीं है, सैल निकाल दो तो रुक जाएगा, चाबी भरोगे तो चलेगा। ये इंसान है, ये मुतहर्रिक है, ये फाल है। और आज की जदीद तिब ये कहती है, तवज्जो चाहूंगा, जदीद तिब ये कहती है कि बचपन में जितना बच्चा मुतहर्रिक होगा इतना ही वो अपने आखिरी उम्र तक फाल और एक्टिव और फाल रहेगा। इसको गाड़ गाड़ के, डरा डरा के, खवातीन भी सुन रही है ना मजलिस, आपसे पूछ रहा हूं, खवातीन सुन रही हैं जी? अल्लाह बाबा आ जाएगा, सो जाओ, अल्लाह की नेकी आ जाए, अल्लाह ही रह गया डराने को। कभी कह दीजिए शैतान आ जाएगा, यानी डराती भी है तो अल्लाह के नाम पे डराती है। हमारे घरों में बच्चों को सुलाने के लिए कि अल्लाह बाबा आ जाएगा, तो अल्लाह बाबा क्यों आ जाएगा? शैतान बाबा आएगा। वो सोचता है अल्लाह अल्लाह वाला आता है ना, वो डराता है, तो अल्लाह वालों से फिर डरते हैं वो जी। नहीं, इन बच्चों को आजाद रहने दें, बर्दाश्त करें इनकी जो भी कैफियतें हैं। तरबियत औलाद की बात आ गई है, मेरा दिल कर रहा है 2-3 जुमले सुन लें। ये अल्लाह की नेमत है हमारे ऊपर। बेटी की सूरत में हो तो रहमत, बेटे की सूरत में हो तो नेमत। ये अल्लाह का करम है हमारे ऊपर। जिनके यहां औलादे नहीं है, जरा उनसे पूछिए कि औलाद की कदर क्या है। और जब अल्लाह दे देता है तो फिर नाशुक्रानापन ना करें, उनका ख्याल करें। ये बज़ाहिर एक मंजर देख रहा होता है, हम समझते हैं इसे समझ में नहीं आएगा, इसकी समझ हमसे ज्यादा होती है। ये वो जो मंजर देखकर अपने जहन में बिठा लेता है, इसको बुढ़ापे तक वो मंजर याद आता है। लिहाजा उस हुजरे में, जिस हुजरे में ये सो रहा हो, बहुत सारे कामों से रोका गया है, जायज कामों से रोका गया है, सही कामों से रोका गया है। जिस हुजरे में ये सो रहा हो, भाई सो रहा था, ये सो रहा था, इसकी हिस्से सोते हुए बड़ों से ज्यादा हैं। सोते हुए बड़ों से इस सोते हुए बच्चे की हिस्सें ज्यादा हैं। ये बज़ाहिर सो रहा होता है मगर बहुत कुछ समझ रहा होता है। ये हत्ता मैं नहीं जा सकता, मेंबर का अदब है। एक सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। इस अल्लाह की नेमत का ख्याल करें और इसे अपने साथ मजलिस में लाएं। और ये तवक्को भी ना करें कि मजलिस में बैठकर ये मजलिस पूरी सुनेगा। ये कुछ सुनेगा, कुछ खेलेगा, और इसके खेलने पे नाराज ना हो। मैं बुजुर्गों से गुजारिश करूंगा कि मजलिस में आए हुए बच्चे अगर चुलबुलापन कर रहे हो तो उनसे नाराज ना हो, उनकी उम्र का तकाजा यही है। मगर इन्हें जरूर लेकर आए, कुछ भी ना सही। मजलिस से अगर ये कुछ भी नहीं लेके गए तो इतना जरूर लेके जाएंगे कि इस होलिये वाले को पहचान लेंगे, ये हमारा आलिम है। इतना पैगाम तो जाए, इतना पैगाम तो जाए। मैं ज़िम्नन बात कर गया, मुझे माफ कीजिएगा, मैं अपने मजमून से किसी तौर हटा हूं, किसी कदर हटा हूं। मजमून यह है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे नहीं जाना। जो अल्लाह कह दे उसी बात को मानना है, उसी हुक्म को मानना है। हम कल और बात आगे बढ़ाएंगे। आज की मजलिस में एक मिसाल देकर मजलिस को मंजिल दे रहा हूं। सारी दुनिया कुछ कहती रहे, अल्लाह जो कहे हमें वो मानना है। सारी दुनिया थके तो नहीं,
ساری دنیا کہتی رہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، مگر اللہ سورہ انفال میں کہہ رہا ہے والذین 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 آووا ونصروا، جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی، جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، وہی واقعی مومن ہے۔ کچھ بھی کہتے رہیں، کہنے دیجئے، اللہ کہہ رہا ہے نبی کو پناہ دینے والا واقعی مومن ہے۔ اور یہی حکم قرآنی ہے کہ اللہ کے رسول سے اور اللہ سے آگے نہ بڑھو۔ بات آگے بڑھے گی، یہ اللہ کے رسول سے آگے بڑھنا نہیں تھا کہ جس کی محبت کا انہوں نے حکم دیا تھا تم نے اسی کو پیاسا مار دیا۔ یہ تو انہوں نے کہا تھا میرے حسین کا خیال رکھنا جی۔ سجدے کی حالت میں اگر حسین پشت رسول پہ آ کے بیٹھ جائیں اور نبی سر نہ اٹھائیں تو کیا یہ نبی کا پیغام نہیں تھا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں بھی حسین کا خیال کرتا ہوں؟ میرا سر، میری پیشانی تو اللہ کی بارگاہ میں ہے، مگر میں خیال حسین کا کر رہا ہوں، تو تم ذرا خیال رکھنا میرے حسین کا۔ خطبہ دے رہے ہیں میرے سنی شیعہ مجمع، میرے عزیز مجمع میرا، سب سنی شیعہ نماز جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے ایک منظر دیکھتے ہیں، عالم دین خطبہ دیتے ہوئے کچھ دیر کے لیے بیٹھتا ہے، خطبے کو توڑتا ہے، خطبے میں توقف لے کر آتا ہے اور پھر دوبارہ سے کھڑے ہو کے خطبہ شروع کرتا ہے۔ یہ جمعے کے خطبے میں وقفہ کیوں دیتا ہے عالم دین؟ جبکہ بعض اوقات تو 20 منٹ کا خطبہ ہوتا ہے، 20 منٹ کا ہو یا گھنٹے کا ہو، 10 منٹ کا ہو، وقفہ دینا ہے، خطبے میں وقفہ دینا ہے۔ یہ وقفہ کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ نبی نے حسین کی خاطر وقفہ دیا تھا۔ اب قیامت تک ہر جمعہ پڑھانے والا خطیب جب خطبہ دے گا تو بیچ میں بیٹھے گا، یہ بیٹھ اس لیے رہا ہے یاد بھی تو کرو حسین تو نہیں آ گئے۔ مسجد میں حسین آئے تو امام حسین کا پیر ان کے کرتے میں الجھا۔ آمادہ ہو گئے آپ چند جملے سننے کے لیے؟ جب کربلا کے لیے امام حسین نے مدینے کو چھوڑا ہے نا، روایت سن لیجئے، جب کربلا کے لیے امام حسین نے مدینے کو چھوڑا تو ابھی کچھ فاصلے پر مدینے سے باہر امام کا قافلہ گیا تھا۔ حضرت عباس اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے امام حسین کے قریب آئے، ان کی ذمہ داریوں میں سے تھا، آ کے کہا مولا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک چھوٹا سا قافلہ چل رہا ہے۔ پوچھا کس کا قافلہ ہے؟ کہا صحابی پیغمبر عبداللہ ابن عروہ غفاری کا قافلہ ہے۔ امام حسین نے سنا، فوراً گھوڑے سے کہا اے ذوالجناح مجھے نانا کے صحابی تک لے جا۔ نانا کے صحابی کو کیا دیکھا کہ ہاتھ پیروں میں راشا ہے، کمر خمیدہ ہے، بال سفید ہیں، گھوڑے پہ ان سے بیٹھا نہیں جا رہا۔ آگے بڑھ کر کہا نانا کے صحابی اس بڑھاپے میں کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا حسین تم چھوٹے سے تھے، نبی خطبہ دے رہے تھے، تم مسجد میں آئے، تمہارا پیر تمہارے کرتے میں الجھا، تم زمین پر گرے، نبی نے ممبر چھوڑ دیا، تمہیں اپنی گود میں لے کے ممبر پہ اپنے ساتھ بٹھایا اور ہم سب سے مخاطب ہو کر کہا میرے حسین کو غور سے دیکھو، اگر یہ اپنے خانوادے کے ساتھ اپنا وطن چھوڑ رہا ہو اور تم میں سے کوئی زندہ ہو تو دیکھو میرے حسین کو تنہا نہ چھوڑنا، میرے حسین کی مدد ضرور کرنا۔ اے حسین میں بوڑھا ضرور ہوں مگر مجھے نبی کی وصیت پہ عمل کرنا ہے، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آئے، گلے سے لگایا نانا کے صحابی کو اور فرمایا پھر چلیے ہمارے ساتھ، ہمارے قافلے میں چلیے، علی اکبر آپ کی خدمت کریں گے، عباس آپ کے کام آئیں گے۔ تو ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے حسین تمہارا قافلہ آگے چلے گا، کچھ فاصلے کے بعد میرا قافلہ چلے گا، میں تم سے دور دور چلوں گا مگر جہاں تم رکو گے میں بھی رک جاؤں گا۔ امام نے فرمایا آپ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ فرمانے لگے اس قافلے میں نبی زادیوں کی سواری ہے، اس قافلے میں زینب کی سواری ہے۔ میں کہوں گا عبداللہ ابن عروہ غفاری تم نے بڑا ادب کیا، 11 محرم کو ہوتے تو دیکھتے،
सैयदा ज़ैनब के सर से चादर उतरी और बीबी आवाजें देती रही, कोई है जो मुझे चादर ला दे। किसी नबी की उम्मतियों ने जो कलमा भी पढ़ रहे थे, उन्हें नबी ज़ादियों का ख्याल नहीं किया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आमादा हो गए आप गिरिया करने के लिए। बस 2 जुमले और सुन लीजिए। ये काफिला आज 2 मुहर्रम है। ये काफिला इमाम हुसैन का मदीना से मक्का गया। इमाम तारीख के तालिब इल्मों को दोहरा रहा हूं, याद करा रहा हूं। इमाम तकरीबन 6 महीने तक मक्के में रहे और फिर मक्के से 8 ज़िलहज को इमाम ने, जब सारा आलम इस्लाम मक्के में हज करने आ रहा है, खाना काबा का वारिस काबे को छोड़ रहा है। अल्लाह के घर का वारिस अल्लाह के घर को छोड़ के जा रहा है। अगर आपका वीजा लग जाए, बैग बन जाए, टिकट आ जाए और एयरपोर्ट से आपको कोई वापस कर दे, खुदा ना करे कभी हज पे जाने वाले और ज़ियारत पे जाने वालों के साथ ऐसा हो, लेकिन कभी अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो गया, तो मैं अपने ऊपर रखकर अपना हाल बता रहा हूं, शायद मुझसे तो 2 दिन तक नींद नहीं आएगी, ये सोच सोच के कि शायद मेरे मौला ने मुझे नहीं बुलाया, मुझे एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया। सलाम हो ज़ैनब कुबरा पर, सलाम हो जनाब सकीना पर, सलाम हो अहले बैत के बच्चों पर। सारा आलम इस्लाम मक्के में आ रहा है और अहले बैत जो मक्के के वारिस हैं, वो मक्के को छोड़ के जा रहे हैं। और फिर फरमाया इमाम हुसैन ने, अब्बास इन्हें बताओ हम क्यों जा रहे हैं। फिर हजरत अब्बास ने खुतबा इरशाद फरमाया और फरमाया, हम मक्का इसलिए छोड़कर जा रहे हैं कि हाजियों के दरमियान कुछ लोग हुसैन को मारने आए हैं। अगर खाने काबा में नबी के नवासे को मार दिया तो उम्मत का कोई फर्द भी मक्के में महफूज नहीं रहेगा, उम्मत का कोई फर्द भी खाने काबा में महफूज नहीं रहेगा। एक जगह तो रहने दो जहां अमन हो, जहां लोग परेशान हो तो आकर अल्लाह से बात करें, कोई जगह तो जाए अमन में बाकी रह जाए। इमाम ने उम्मत की खातिर और काबे की हुर्मत की खातिर अपने हज को तब्दील कर दिया। सब हज के लिए आ रहे हैं, हुसैन काबे को मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। अकीदतमंदों से बात कर रहा हूं, हुसैन के मुरीदों से बात कर रहा हूं। जब हुसैन ने काबे को मुड़ के देखा होगा तो अजब नहीं काबे ने कहा हो, हुसैन दीवारें यहां रहेंगी मगर रूह काबा तुम्हारे साथ जा रही है। ये जो करबला रश के काबा बनी है ना जमीन, खाना काबा सलाम करता है करबला को, खाना काबा सलाम करता है करबला को। ये इसलिए कि काबे की हुर्मत हुसैन ने बचाई है। इमाम ने मक्का छोड़ दिया। अभी काफिला जो रोने आए हैं वो थकेंगे नहीं। अभी काफिला मक्के से बाहर निकला था। पहली मंजिल पर इमाम हुसैन ने खेमे लगवाए। मक्के से बाहर इराक की जानिब करबला की तरफ जा रहे हैं, खेमे लगवाए। खेमे में बैठे हुए थे कि अचानक कुर्सी छोड़ी, खेमे से बाहर आए और बाहर आके कूफे की तरफ रुख करके कहा, अलैका सलाम या अखी मुस्लिम, मेरे भाई मुस्लिम तुम पर भी मेरा सलाम। कुछ फासले पे हजरत अब्बास थे, दौड़ते हुए आए, कहा मौला क्या मेरा भाई मुस्लिम आ गया? मौला हुसैन ने फरमाया, मेरे भाई को कूफे में गुर्बत में मारा जा रहा है, मुस्लिम को गुर्बत में मारा जा रहा है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जिनको रोना आ रहा है अल्लाह उनको अजर अता फरमाए, जिनकी आंखों में आंसू नहीं आ रहे अल्लाह से आंसू मांगे। फरमाया मेरे भाई को गुर्बत में कूफे में मारा जा रहा है। हजरत अब्बास से फरमाया, मौला मेरे भाई का क्या हाल है? का सारे साथी मारे गए हैं, दारुल अमारा की छत पे मुस्लिम के सर को कलम किया जा रहा है। अज़ादारों सुनेंगे, सर जुमला कह दूं, तारीख का एक सर जुमला। हजरत मुस्लिम के सर को काटकर उनका बदन जमीन पर फेंका गया और कूफे के शरीर बच्चों से कहा कि मुस्लिम के पैर में रस्सी बांधकर पूरे कूफे में गली गली कूचे कूचे में
इस बदन को फिराओ। बदन मुजमहिल हो गया था, बड़ा मुतबर्रिक और रूहानी माहौल है। जो बाहर मेरे अजीज तशरीफ फरमाए हैं, जो अंदर ये हॉल में तशरीफ फरमाए, आप सबसे हाथ जोड़कर एक गुजारिश कर रहा हूं, आप लाहौर जाते हैं और अब मेरी गुजारिश के बाद जाएं। लाहौर में हजरत मुस्लिम की ज़ौजा का मज़ार है। लाहौर में मौला अली की बेटी जनाबे बीबी पाकदामन रुकैया बिनते अली का मज़ार है। जी 2015 में 2013 में पंजाब के वजीर आला ने हरम इमाम रजा आस्ताना कुद्स रज़विया को खत लिखा कि हमारे यहां लाहौर में एक बीबी से मुताल्लिक कहा जाता है कि ये अली की बेटी है। शिया बिरादरी में ये मशहूर है। तो हम जो ईरान इराक में सबसे ज्यादा मजबूत, क्योंकि इराक में तो इनकलाब अब कुछ दिन पहले आया है, हम आपके इस इदारे से, हरम इमाम रजा से, उन्होंने कहा आस्ताना कुद्स रज़विया से, कि हम आपके तहकीकाती इदारे से पूछना चाहते हैं कि क्या लाहौर में अली की बेटी है, हजरत मुस्लिम की ज़ौजा है। तो 2015 में वहां से जवाब आया है। जो मौतबर शख्सियात तशरीफ फरमा है, अगर वो चाहेंगी तो मैं उन्हें वो तहरीर भी दे दूंगा, और हम इस साल उसको ज्यादा से ज्यादा, क्यों, जब मुझ पर एक चीज रोशन हो गई तो अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इस मसले को रोशन तर करूं। 2015 में आस्ताना कुद्स रज़विया के तहकीकाती शोबे के डायरेक्टर ने तहरीरी जवाब लिखा है 2 सफ़ों का, और उसमें उन्होंने लिखा है कि हरम इमाम रजा तस्दीक करता है ये अली की बेटी है। ये हजरत मुस्लिम की ज़ौजा है। ये उन छोटे छोटे बच्चों की मां है जिनके लाशें नहीं मिले। अजर कमल अल्लाह। अपनी आवाजों को आजाद करेंगे। जब रोते हैं ना, जब आप बुलंद आवाज से रोते हैं तो इमाम जाफर सादिक दुआ देते हैं। जब हजरत रुकैया वाक़े करबला के बाद असीर बनाकर कूफे से गुजारी गई ना, तो कूफे के चौक पर हजरत मुस्लिम का लाशा लटका हुआ था। कूफे के चौक पर हजरत मुस्लिम का लाशा लटका हुआ था। उनका ऊंट दूर से जा रहा था। उन्होंने इल्तमास की कि मेरा ऊंट लाशे के करीब ले जाओ। अब उनकी यानी हजरत मुस्लिम की ज़ौजा का ऊंट उस लाशे के करीब ले जाया गया, तो उन्होंने आवाज देकर कहा, मुस्लिम तुम्हारा लाशा तो मिल गया, मेरे बच्चों के लाशे कहां हैं? वो नन्हे नन्हे बच्चे, वो छोटे छोटे बच्चे। बहुत गिरिया हो गया, मजलिस हो गई है। बस आखिरी बात सुन लीजिए। जब हारिस ने इन दोनों छोटे बच्चों को कत्ल किया ना, नहरे फुरात के किनारे, एक भाई का नाम मोहम्मद है, एक भाई का नाम इब्राहिम है। अल्लाह आपको ले जाए इन दोनों के मज़ारों पर। तिफलान हजरत मुस्लिम के मज़ार इराक में हैं। जब हजरत मोहम्मद का सर काटने लगा तो इब्राहिम ने आवाज देकर कहा, ये मेरा बड़ा भाई है, पहले मेरा गला काटो। जब इब्राहिम का गला काटने लगा, मैं तो बड़े आराम से पढ़ रहा हूं। इराकी उलमा जब इन शहजादों के मसाइब बयान करते, एक हाथ से इसने बाल पकड़े हुए थे, एक हाथ से खंजर गले पे रखा हुआ था। तो छोटे भाई इब्राहिम ने कहा कि ये मेरे बड़े भाई हैं, पहले मेरा गला काटो। जब छोटे भाई का काटने लगा तो बड़ा भाई कहने लगा, ये मेरा छोटा भाई है, मां ने मेरे हवाले किया था, पहले मेरा गला काटो। इस जालिम ने, हारिस ने दोनों बच्चों के गले काटे। जब बड़े भाई मोहम्मद का गला काट के उनका लाशा नहर में फेंका ना, तो लाशा नहर की सतह पे रुका रहा। और जब छोटे भाई का लाशा फेंका तो वो लाशा और ये लाशा आपस में गले मिलने लगे और दोनों लाशें नहर के हवाले हो गए।
اس نے یہ ننھے ننھے سر جس بات کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے، جس ایک جملے کے لیے میں آپ کو یہاں تک لے کر آیا ہوں، اس نے ان ننھے ننھے پیارے پیارے خوبصورت چہرے والے بچوں کے سر، کٹے ہوئے سر، ایک تشت میں رکھ کے اس میں رومال ڈالا، اور عبید اللہ ابن زیاد جو گورنر کوفہ تھا، یزید کی طرف سے گورنر کوفہ تھا، عبید اللہ کے سامنے لے جا کے رکھ دیا۔ وہ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس حارث سے پوچھنے لگا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا جن بچوں کو تم ڈھونڈ رہے تھے میں نے ان بچوں کو مار دیا اور ان کے سر لے کر آیا ہوں۔ تو عبید اللہ نے جب چادر ہٹائی نا، رومال ہٹایا، تو آوازیں دینے لگا فلاں آؤ فلاں آؤ، لوگوں کو جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہیں بلانے لگا، آؤ کفلقت القمر، دیکھو ذرا کے دیکھو چاند جیسے چہرے ہیں۔ میں نے اس ایک جملے کے لیے زحمت دی ہے، دشمن بھی جنہیں چاند جیسا بولے، کوئی ان کی ماں سے پوچھے اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا حسین یا حسین۔ ایک اعلان سماعت فرما لیجئے، ایک بچہ